ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ اس ماہ معظم کے حوالے سے جتنے خیر کے کام ہیں وہ روزے کی شکل میں ہو، تراویح کی شکل میں ہو، نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت، کسی شکل میں بھی ہو، اللہ ساری ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات، محنتیں اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ بڑا سنہری موقع ہے، یہ بڑے مبارک دن گزر رہے ہیں، یہ لیل و نہار انتہائی قیمتی ہے۔ جو آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ بتا دیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، جس وقت، جہاں، جس گھڑی میں بھی مجھے پکاریں، مجھ سے دعا کریں، میں سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ یہ ایسی مبارک آیات جس میں دعا کا ذکر، اللہ سے مانگنے کا ذکر، یہ کتنا مبارک ہے یہ دعا مانگنا، جس میں ہم بڑے سست اور کاہل ہو چکے ہیں کہ اس کی پہلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکام ذکر فرمائے، پھر اس آیت دعا کو ذکر فرمایا، اس کے بعد پھر بھی اللہ نے رمضان کے احکام فرمائے، یعنی رمضان کے اہم احکام کے درمیان اس آیت دعا کو بند کر دیا۔ یہ کتنا مبارک ہے، یہ دعا کی اہمیت پر دلالت کر رہی ہے کہ کتنے ہی لوگ اس دعا کے ذریعے اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنی بیماریاں، مسائل حل کرواتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ صرف دعا دنیاوی مسائل کا حل نہیں، بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور آخرت کی کامیابی کی بشارت بھی ہے۔ اس دعا کو عبادت بھی کہا گیا ہے۔ مسند ابو یعلا کے اندر روایت ہے اور مسند حاکم کے اندر بھی موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت بھی ہے۔ تو یہ دعا یہ صرف دنیا کے مسائل کا حل نہیں، یہ عبادت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی سورہ مومن کی آیت بھی تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ نے بھی اس دعا کو عبادت کہا ہے، اور یہ صرف عبادت نہیں بلکہ مسند حاکم کی روایت ہے افضل العبادت الدعاء، عبادات میں افضل ترین عبادت دعا ہے، دعا افضل ترین عبادت۔ امام
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان دعا نہ مانگ کر بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے لیکن وہ مشروط ہیں دعا کے ساتھ۔ اگر بندہ دعا کرے گا تو یہ نعمت اسے ملے گی، اگر دعا نہیں کی تو وہ نعمت سے محروم ہے۔ بہت سے لوگ دعا نہ کر کے بہت بڑی اللہ کی اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الجواب الکافی کے اندر فرماتے ہیں کہ جو لوگ دعا سے منحرف ہوتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو چیز ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ ملنی ہے، دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ ضروری ہے ہم دعا کریں۔ جو چیز ہمارے مقدر میں تقدیر میں لکھ دی ہے وہ مل کر رہے گی۔ فرماتے ہیں پھر کھانا پینا چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں، اگر مقدر میں لکھا ہے کھانا تو مل جائے گا، رزق لکھا ہے تو مل جائے گا۔ بیماریوں میں پھر کیوں دعائیں کرتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر دعائیں صرف خود نہیں بلکہ لوگوں سے بھی دعائیں کرواتے۔ امام صاحب میرے حق میں دعا کرنا بڑی پریشانی ہے، خطیب صاحب، وائس صاحب میرے لیے دعا کر دینا بہت پریشانی ہے۔ پھر کیوں دعائیں کرواتے ہیں؟ جب لکھا ہے ملنا ہے، اگر لکھا ہے صحت تندرستی مل جائے گی، پھر کیوں دعا کرتا ہے؟ دعا بہت بڑی اہم چیز ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور مسند حاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر من الدعاء فی الرخاء۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جب میں دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے تو پھر وہ خوشحالی میں دعائیں کرے، بیماری نہیں، پریشانی نہیں، تکلیف نہیں، خوشحالی میں دعا کرے۔ جب خوشحالی میں دعا کرے گا تو جب پریشانی آئے گی دعا کرے گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ بیماری پریشانی آ جائے تو پھر ویسے تو بھی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، مشکل آ جائے، بیماری آ جائے، کہیں مقدمے میں پھنس جائے، کاروبار میں گھاٹا آ گیا، کہیں پیسے پھنس گئے، پھر تو خود ہی دعائیں یاد آ جاتی ہیں۔ جو خوشحالی میں دعا کرتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء فی الرخاء۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ خوشحالی میں دعا۔ خوشحالی کے اندر جب کوئی پریشانی نہ ہو، بیماری نہ ہو، بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کو یہ بڑی پسند ہے۔ تو دعا کو لازم اور اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ عبادات میں افضل ترین عبادت۔ آپ اس دعا کی اہمیت کا ذرا اندازہ لگائیں۔ حج کے ارکان میں اہم ترین جو رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ الحج عرفہ، تو حج عرفہ کا نام ہے۔ اگر عرفہ میں حاضری نہیں تو اس کا حج بھی نہیں۔ یعنی حج کے ارکان میں اہم ترین رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے، اور وقوف عرفہ میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زوال کے بعد آپ نے جبل رحمت کے قریب
اپنی سواری پر آپ نے اتنی لمبی دعا کی حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کو قریب ہو گیا، اونٹنی کھڑے کھڑے وہ چل پڑی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہاتھ میں اونٹنی کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ اسی طرح دعا میں مصروف ہے۔ اتنا لمبی دعا کے اوقات ہیں، کچھ دعاؤں کے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کے بعد دعا کریں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے، کچھ ایسے اذکار ہیں ان کے بعد اگر دعا کریں تو اللہ قبول فرماتا ہے، کچھ ایسے اوقات ہیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی بھی روایت موجود ہے۔ قال اللہ عز وجل من عادى لی ولیا فآذنته بالحرب، فرمایا جو میرے دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرے دوست کو، میرے پیارے کو جو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے خلاف میں رب اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے اس کے خلاف جو اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ تیرا بھی دوست ہے، تیرے دوست کی کیا علامت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ یہ تیرا دوست ہے؟ فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، اشراق کی نماز کا وقت ہوا، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، تہجد کی نماز، نوافل کا بڑا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کو بڑا اہتمام کرتا ہے، فرمائے جو کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے وہ میرا پیارا بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے اپنا دوست اور پیارا بنا لیتا ہوں، إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ مجھ سے پھر مانگتا ہے تو میں رب اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے کیونکہ اللہ کا پیارا بن چکا، اللہ کا دوست بن چکا۔ اور کچھ گھڑیاں اوقات ہیں جیسے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، لا يرد الدعاء، دعا رد نہیں ہوتی اذان اور تکبیر کا یہ جو وقفہ ہے، یہ وقت ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کے اندر اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت یتقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت بھی رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے کیونکہ سجدہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے اعتزل الشیطان، جبکہ شیطان ایک الگ ہو کر زار و قطار روتا ہے، اور طبرانی کے اندر جو الفاظ ہے صاح کے الفاظ ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، دھاڑے مار مار کر روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میں برباد ہو گیا، ویلی ویلی میں ہلاک ہو گیا۔ عمر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، اولاد آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کیا اور جنت کا وارث و مالک بن گیا۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ، مجھے بھی سجدے کا حکم ملا لیکن میں نے سجدے کا انکار کر دیا، میں جہنمی بن گیا۔ سجدہ اللہ کو محبوب ہے، سجدے میں دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح بہت سے اوقات، بہت سے اذکار ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ترمذی کی روایت ہے، مسند بزار کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے الصائم حین یفطر، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان لگ چکا ہے، مشروبات مختلف قسم کے لگ گئے، میوہ جات ثمرات پھل لگ گئے،
مختلف کھانے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بندہ بیٹھا ہوا ہے، پیاس لگی ہے لیکن ایک گھونٹ پانی کا نہیں لیتا، کوئی نوالا کھانے کا نہیں لیتا، کوئی پھل نہیں اٹھاتا، اللہ کے حکم کے انتظار کر رہا ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نامہ نہیں آئے گا پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتا۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پیارا لگتا ہے کہ دیکھیں میرے بندے کو پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، ساری چیزیں موجود بھی ہیں، لیکن آپ نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا اس وقت تک کہ جب تک میرا اللہ مجھے اجازت نہ دے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو مانگتا جا، میں رب تمہیں عطا کرتا جاؤں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، اہم ترین لمحات ہیں، ہم اس وقت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جتنا بات کو لمبا کیا جائے بات لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں اور یہ خصوصاً مہینہ ہی مبارک ہے، رحمتوں برکتوں عظموں سے مرکب مہینہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے رنگا رنگ پھولوں سے مرکب جڑا ہوا ایک گلدستہ ہوتا ہے، ایسے ہی رمضان فضائل ہی فضائل، رحمتیں برکتیں عظمتیں ہی عظمتیں ہیں۔ روزہ، پھر روزے کے ساتھ قرآن کی تلاوت، تراویح، افطار، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بہت بڑے اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ یہ رمضان المبارک کا بڑا مبارک مہینہ ہے اور اس کی یہ عظیم اور مبارک ترین گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں میں یہ افطار کی گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں دعا کرنے میں سستی اور کاہلی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کو منائیں، اللہ کے حضور دعائیں کریں، پریشانیاں ہیں ان کے حل کے لیے دعا کریں، بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اپنوں کے لیے، دوسروں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے حق میں دعائیں کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اپنے رب کے حضور رکھیں۔ اللہ غلطیاں ہو گئیں، خطائیں ہو گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے احساس ہوا بڑی غلطی کر دی، جس رب نے مجھے دیکھنے کے لیے کیسی حسین آنکھیں دی ہیں، جس رب نے سننے کے لیے مجھے حسین کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، مجسمہ نعمتوں سے جڑا ہوا مرکب اللہ نے جسم عطا کیا ہے، بے عیب اللہ نے جسم دیا ہے، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچایا ہے۔ یار اس رب کی میں نافرمانی کر بیٹھا، پھر رب کے حضور کہتا ہے یا رب اذنبت ذنبا فاغفرہ، اے اللہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ تیری مخلوق تو ضرور ہوں، تیرا بندہ تو ہوں، اللہ تو نے ہی تخلیق فرمایا ہے، اللہ تو نے ہی پیدا کیا ہے، غلطی ہو گئی، اللہ معاف فرما دے۔ وقال اللہ عز وجل لہ، اللہ رب العالمین اسے فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، قصور ہو گئے، خطا ہو گئی، پھر بھی میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، میں اپنی غلطی اپنے رب کے سامنے رکھ کر معافی مانگو، میرا رب معاف فرما دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے امید لے کے آیا، اگر میں اس کی امید پوری نہ کروں تو اور کون پوری کرے گا؟ فغفر لہ، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین کس قدر ہمیں اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے خالص اللہ کے سامنے آ جاؤ، توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو آ جاؤ، خطائیں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، آ جاؤ معافی مانگ لو، کامیابی چاہتے ہو۔ اللہ پاک نے سورہ حجر کے اندر ارشاد فرمایا او میرے محبوب پیغمبر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبئ عبادی انی
अनल गफूरुर रहीम, बता दे मेरे बंदों को जहाँ मेरी सिफ्त जब्बार है, जहाँ मेरी सिफ्त कहार है, वहाँ मेरे सिफ्त गफ़ार भी है। आ जाओ अगर गलतियाँ हो जाएं, ख़ताएँ हो गई, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दो मैं बख्शने वाला हूँ। आ जाओ मेरे दर पे, आ जाओ माफ़ी मांग लो। अल्लाह पाक ने सूरह ज़ुमर के अंदर मज़ीद वज़ाहत से बयान फरमा दिया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं, ओ मेरे बंदे, अगर तुमने अपनी जानों पे जुल्म कर दिए, अपने गुनाहों की वजह से अपने जिस्म को स्याह कर डाला, अपने दिल को काला कर डाला, आ जाओ मेरी रहमत से मायूस ना हो। आओ तो सही माफ़ी मांगो। बड़े बड़े खताकार, बड़े बड़े गुनाहगार, बड़े बड़े गुनाहों के पापी जब मेरे दरवाजे पे आए, मैं रब ने उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आले इमरान वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जल्दी करो माफ़ी मांगने में, देर ना करो। बड़े बड़े गुनहगार आए, बड़े बड़े खताकार आए। सुनन बैकी की रिवायत, जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैख़ुन कबीरुन युदइमु अला असा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बूढ़ा शख्स आया। बुढ़ापे का आलम ये है, बुढ़ापे की कैफियत ये है, हड्डियां जवाब दे चुके, क़ुव्वत ख़त्म हो चुकी, कमज़ोरी का आलम ये है, लकड़ी के सहारे पे कमर टेढ़ी हो चुकी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर अर्ज़ करता, या रसूल अल्लाह इन्ना ली अज़रातिन व फजरातिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बुढ़ापे की हालत देख रहे हैं, मेरी कमर टेढ़ी हो चुकी, लकड़ी के सहारे पे चलने वाला, पूरी जिंदगी गुनाह कर बैठा, गलतियां करता रहा, खताएं हो गई। इन्ना ली अज़रातिन व फजरातिन, बड़े बड़े गुनाह हो गए। हल युग़फ़रु ली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा गुनाहों का पापी बन चुका हूँ, क्या मेरे लिए माफ़ी के कोई चांसेस हैं या नहीं? क्या मेरे लिए माफ़ी हो सकती है या नहीं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलस्ता तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तू कलमा पढ़ता है, मुसलमान है या नहीं? काला बला, कहने लगा जी हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह के तौहीद को भी तस्लीम करता हूँ, अल्लाह के तौहीद का भी इकरार करता हूँ, व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रिसालत को भी मानता हूँ, आप अल्लाह के सच्चे पैगम्बर, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दिल से तूने जब ये इरादा कर लिया, दिल से जब तूने इरादा कदम कर लिया, कद गुफ़िर लका अज़रातुका व फजरातुका, तेरे खालिस दिल की नियत करने पर अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं, सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। कितनी पूरी जिंदगी गुनाहों से अटी हुई, गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ, गुनाहों के कीचड़ में फंसा हुआ, जब रब के दरवाजे पे आया तो वो बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा ही मेहरबान है। अल्लाह ने फरमाया तेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। सहाबा कहते हैं जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे बताया, क़ाला अल्लाहु अकबर, एकदम खुशी में अल्लाहु अकबर की सदा लगाता है। और हमने देखा कि उसी लकड़ी जो जिसके सहारे पे चल रहा था, उस लकड़ी के ऊपर कभी दाएं कभी बाएं जंप लगाता, खुशी करते करते अल्लाहु अकबर की आवाज़ें लगाते लगाता, हत्ता तवारा माज़ाला युकब्बिर हत्ता तवारा, अल्लाहु अकबर कहते कहते रहे। हम हैरानगी से देखते रहे, यार कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है। वो इसी तरह लकड़ी के सहारे पे जंप और खुशियाँ मनाते, तकबीर अल्लाहु अकबर कहते कहते इतना दूर तक चला गया, हत्ता कि हमारी आंखों से ओझल हो गया और खुशी मनाता हुआ जा रहा था।
اللہ کس قدر مہربان ہے، اس قدر مہربان ہے۔ آئیے مانگے تو صحیح رب کے حضور، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر نادم ہو کر اللہ کے حضور معافی مانگے تو صحیح، پھر اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، لمبی حدیث ہے، بس آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص 99 آدمی کا قاتل ایک عالم پادری کے پاس آتا ہے، بڑے گناہ ہو گئے، 99 آدمی قتل کر ڈالے، کیا معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بے پاگل ہو گیا، 99 آدمی کی گردنیں کاٹ کے اب بھی تو معافی مانگتا ہے؟ 99 آدمی کے خون سے تو نے اپنے ہاتھ رنگ ڈالے، ابھی معافی مانگتا ہے؟ تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا جابر۔ اس کو غصہ ہے، اس نے تلوار نکالی، ماری اس کی گردن پہ کہ اس کی گردن کٹی اور سر ایسے لڑکتی جا رہی ہے۔ پھر بعد میں خیال آیا کہ میں نے 99 کے بدلے تو 100 کر ڈالے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں، گناہ تو پر گناہ۔ آگے بڑھا تو ایک عالم سے ملا، اس سے پوچھا، اس نے کہا بالکل اللہ خود فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تیرے گناہ یہ 100 تو 100 قاتل، تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ بھرے ہوں، رب کے حضور آئے تو رب اسے بھی معاف کر دیتا ہے، وہ تو بڑا ہی مہربان ہے، بالکل معافی ہو سکتی ہے۔ اس علاقے کو چھوڑو، یہاں بڑے اللہ کے باغی سرکش نافرمان لوگ رہتے ہیں، آپ اگلی اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، ان میں جا کر مل جاؤ، عبادت بھی کرو، عبادت کے طریقے بھی پوچھو، اللہ سے معافی بھی مانگو، وہ سیدھا اس طرف چل پڑتا ہے۔ ابھی تھوڑا سا چلا ہے، حدیث کے الفاظ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، ابھی تھوڑا ہی اس نے صبر کیا کہ موت کا فرشتہ پہنچ گیا، اس کی زندگی کا دھاگا کٹ گیا، وہ زندگی کے اس کے چراغ بجھ گئے، انتقال کر گیا، موت کا فرشتہ آ کر روح قبض کر لیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَاخْتَصَبَتْ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، ادھر جہنم والے فرشتے جو 100 آدمیوں کا قاتل، انہوں نے جہنم کا لباس اٹھایا، بدبودار گندا لباس اٹھا کر آ کر پہنچ گئے کہ ہم اس روح کو لے کر اس جہنم والے لباس کے اندر اس کو قید کر دیں گے اور جہنم کی وادی میں ڈالیں گے۔ جس نے اتنی بڑی خطائیں، اتنی بڑی زیادتیاں کر کے آیا، دوسرے آ گئے رحمت والے فرشتے، وہ اللہ کی طرف سے وہ جنت کا بہترین خوشبودار لباس لے کر آ گئے کہ ہم لے کے آئیں گے۔ فَاخْتَصَفَتْ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةُ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں فرشتے جھگڑ رہے ہیں، جہنم والے کہتے ہیں نہیں ہم اس کی روح لے جائیں گے، جنت والے فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اس کی روح لے جائیں گے۔ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، کہنے لگا بھائیو لڑو نہیں، جھگڑا نہیں کرو، اختلاف نہیں کرو، آؤ میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ جی ہاں کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کہا فیصلہ یہ ہے جہاں سے یہ چلا ہے زمین ناپو، زمین کو ماپو، دیکھتے ہیں اگر اس کا سفر زیادہ ہو گیا، وہ سفر کم رہ گیا تو پھر تو جنت والے لے جائیں، اگر سفر کم ہے اور وہ سفر زیادہ ہے تو پھر جہنم والے فرشتے لے کے جائیں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، فیصلہ آپ نے صحیح کیا ہے، ہمیں فیصلہ تیرا منظور ہے۔ وہ زمین ناپنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی کا عالم، کس قدر وہ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ بندہ غلطیاں کی بھی کرتا ہے، بندہ خطائیں بھی کرتا ہے، اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، رب کی مہربانی کا عالم یہ ہے کہ یہ جو صبر کیا یہ سفر تھوڑا ہے، ابھی سفر تو بہت طویل پڑا تھا۔ وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبْعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، اللہ
اللہ پاک نے زمین کو حکم دے دیا اور زمین تم لمبی ہوتی جاؤ، لمبی ہوتی جا، لمبی ہوتی جا، وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، اور دوسری زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جا، قریب ہو جا۔ جب زمین ناپی گئی تو یہ سفر یہ لمبا اور وہ سفر کم نکلا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَقَبَضَتْهُ الْمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةُ، جنت والے فرشتے جنتی لباس کے اندر اس کے روح لے کے جا رہے ہیں۔ کس قدر اللہ مہربان ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میری بہنیوں، میری بیٹیاں۔ یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں، انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ نے یہ ہمیں مبارک گھڑیاں دی ہیں، اپنے رب کو منا لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب